کہ آپ سب نے کبھی سنا ہے کہ اسلام دھرم کے اندر نکاح اور ولیمہ ایک ہی دن میں ہو جائے؟ یعنی بارات آئے، نکاح ہو اور ولیمہ بھی وہیں ہو جائے؟ نہیں سنا ہوگا، مگر ایسا مدھیہ پردیش کی راجدھانی میں ایک نکاح ہوا جس میں نکاح ہونے کے کچھ منٹوں بعد ولیمے کا بھی انتظام تھا۔ اس کی سوچنا ہمیں بھوپال شہر قاضی سید مشتاق علی ندوی دوارا ملی کہ بھوپال شہر میں ایک ایسا نکاح ہونے جا رہا ہے جو کہ ایک مثال بنے گا جو بیٹیوں پہ ظلم ہو رہا ہے دہیج کے نام پہ۔ اس طریقے سے لوگ اپنی بیٹی کی بارات کرتے ہیں، لاکھوں روپے کا کھانا کرتے ہیں اور لاکھوں روپے کا دہیج دیتے ہیں۔ اسی طرح کارڈ چھپتے ہیں، کارڈ میں دونوں پریواروں کی طرف سے کارڈ چھپتے ہیں، اس کا لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے۔ اگر اسی طریقے سے لوگ اپنا نکاح اور ولیمہ دونوں ایک ساتھ کریں گے تو ایک لڑکی والوں کے اوپر سے جو ایک بڑا بوجھ ہوتا ہے وہ ختم ہوگا۔ اسلام دھرم بھی اس بات کی شکشا دیتا ہے۔ یہ جو نکاح آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس نکاح کے بعد وہیں پہ ولیمہ ہوا، وہیں پہ لڑکی کی رخصتی ہو گئی۔ اس بات کو سننے کے بعد ہم بھی حیرت زدہ ہوئے، کیا اس طریقے کا ہو سکتا ہے کہ نکاح اور ولیمہ دونوں ایک ساتھ ہو جائے اور لڑکی کی رخصتی ہو جائے؟ تو اس کو لے کے ہم نے جاننا چاہا بھوپال شہر قاضی سید مشتاق علی ندوی صاحب سے، جو کہ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں اسٹوڈیو میں، اور ہم قاضی سید مشتاق علی ندوی صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے جس طریقے کا کل آپ نے کروایا کہ نکاح ہوا اور پھر ولیمہ بھی وہیں ہو گیا؟ اس بات پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ کس طریقے سے نکاح اور ولیمہ دونوں ایک ساتھ ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نکاح کا حکم دیا۔ نکاح اسلام میں عبادت ہے اور ہمارا کوئی کام عبادت بنے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اب رہا مسئلہ یہ بات جو آپ نے کہی کہ کل ہم نے ماشاءاللہ ہمارے ایک دوست ہیں ندیم حلیم صاحب، انہوں نے اپنے ماشاءاللہ بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، وہ جس لڑکی سے شادی ہوئی وہ بھی ڈاکٹر ہے، ہم سے مشورہ کیا تو انہوں نے کل نکاح رکھا 7:30 بجے، اور پھر انہوں نے دعوت میں دے دیا تھا کہ 8 بجے ولیمے کی دعوت ہوگی۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ نکاح کے بعد جو دعوت کی جائے نیت کر کے ولیمے کی، ولیمے کا ثواب مل جائے گا، سنت ادا ہو جائے گی۔ عام طور سے ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ جب تک صاحب رخصتی نہیں ہوگی، میاں بیوی ملیں گے نہیں تو ولیمہ نہیں ہوگا۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ نکاح کے بعد ولیمے کے لیے میاں بیوی کا ملنا کوئی ضروری شرط نہیں ہے۔ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد اگر ولیمے کی نیت سے آپ دعوت کر دیتے تو ثواب مل جائے گا آپ کا۔ اور ایک بات میں آپ کو، اور تمام یہ کنفیوژن آپ کو ہو رہا ہے دور کر سکتا ہوں کہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں ایک اجتماعی شادی ہوتی ہے، 50 بچیوں کی یا 100 بچیوں کی اکٹھی شادی ہو رہی ہے، رخصت ہوتی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ بچیوں کی ایک کیفیت مہینے میں ایسی ہوتی ہے کہ اس میں تعلق کاٹ نہیں سکتے، ان دنوں میں تعلق کرنا ہمارے حرام میں، قرآن میں منع کیا گیا ہے۔ تو اب جس بچی جو ایم سی سے تھی یا حیض سے تھی، اس کی رخصت ہوئی تو اس کا ولیمہ نہیں ہوا کیا اس کا؟ تو اس کا مطلب یہ جو آپ کے ذہن میں ہے کہ جب تک میاں بیوی ملیں گے نہیں اس وقت ولیمہ نہیں ہوگا، کہ یہ کنفیوژن ہے۔ اچھی بات ہے ولیمہ ہو جائے، میاں بیوی دونوں شب زفاف ہو جائے، اس کے بعد کریں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نکاح کے بعد اگر لڑکے والے ولیمے کی نیت دعوت کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ ولیمے کا ثواب مل جائے گا۔ اسی لیے ہمارے ان دوستوں نے کل نیت کی، انشاءاللہ کل نکاح 7:30 بجے ہم نے نکاح پڑھایا ہے، دعا ہوئی اور 8 بجے انہوں نے ولیمے کی دعوت کر دی، سب لوگوں نے کھانا کھایا اور سب دوست احباب پہنچ گئے تھے، لڑکی بھی وہاں پہ گئی تھی، اور وہیں سے اپنے 11-12 بجے اپنے گھر پہنچ۔ اچھا قاضی صاحب، اس کو اگر اس طریقے سے نکاح ہوگا اور ولیمہ بھی وہیں ہو جائے گا تو جو بے وجہ کی ایک رسمیں ہیں کہ ٹھکانہ روکنا، بارات آ رہی ہے، لڑکی والوں کے خرچے ہو رہے ہیں، تو اس طرح کی جو تمام رسمیں رواج ہیں یہ سب بھی ختم ہو جائیں گے کہیں نہ کہیں؟ بہت اچھا، یہی ہم دیکھیں، ہم یہی چاہ رہے ہیں، ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ تمام ہندوستان مسلمان، عام طور سے بھوپال کے مسلمان شادی کو عبادت بنا لیں، اور عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی شادیاں کی ہیں، آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادی، اس کے اندر نہ بارات کا تصور ہے، نہ جہیز کا تصور ہے، نہ سلامی کا تصور ہے، یہ تو ہم لوگوں نے دوسرے لوگوں سے قبول کر لی ہے۔ تو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام لڑکے اس بات کی نیت کریں کہ ہم نکاح کریں گے اور نکاح کے بعد ولیمہ کریں گے، بارات اور جہیز اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم تمام ہمارے بھوپال کے نوجوان بچے اور بچیاں اس بات کی نیت کریں، جیسے کل ہمارے یہ حلیم صاحب کے بیٹے ڈاکٹر حمزہ نے اس بات کی نیت کی، اس نے کہا کہ میں نکاح کروں گا، ولیمہ کروں گا، اور کوئی جہیز نہیں، کوئی بارات نہیں، کوئی سلامی نہیں۔ تو ماشاءاللہ جیسا آپ نے کہا، تو اللہ تعالی ہمارے تمام مسلمانوں کو پورے اسلام پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، خاص طور سے شادی بیاہ کے اندر ہم سے جو غلطی کوتاہی ہو رہی ہے اس کو معاف فرمائے۔ اور پھر ہم ایک بات تمامی ہم نوجوان بچے اور بچیوں سے اور بچی والوں صرف یہ کہنا ہے کہ بچی کو آپ جہیز کی نام کی کیل مت دیجیے، لیکن بچی کو میراث کے اندر حق دیجیے آپ۔ یہ ہمارے جہیز کے نام پہ چند چیزیں بیچاری کو دے دیتے ہیں، چند ٹھیکرے دے کر، اور اس کے میراث سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو دو باتیں ہم تمام بچوں سے کہہ رہے ہیں، کل کے یہ جو کل کا نکاح تھا اس کے ذریعے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ نکاح کے موقع پر پوری ذمہ داری لڑکا قبول کرے، نکاح ہوگا اور اس کے بعد ولیمہ ہو جائے گا،
اور لڑکی والوں پر کوئی ذمہ داری، بلکہ اس کو مہر عطا کیا جائے گا، جیسے کل ہم نے مہر عطا کروایا سونے کی شکل کے اندر. اور لڑکی والے صرف نیک صالح بنائے زندگی میں، اور پھر جب موقع آئے تو اس کو میراث میں حصہ دینا چاہیے. ہم پوری ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں اللہ کے دین کے باتوں کی روشنی کے اندر اور دین کی روشنی کے اندر کہ مسلمان یہ دو کام کر لیں کہ نکاح کو عبادت بنا کر بارات اور جہیز ختم کر دیں، اور لڑکیوں کو جہیز نہ دے میراث میں حصہ دینا شروع کر دیں، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہندوستان میں انقلاب برپا ہو جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ بھوپال کے شہر قاضی سید مشتاق علی ندوی صاحب، جنہوں نے آپ سب کو شاید پہلی بار یہ بات معلوم چلی ہو. جس طریقے سے ہم نے لڑکے کے پریوار والوں سے چرچا کری، انہوں نے کہا کہ اگر لوگ صحیح طریقے سے قرآن اور اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو اس طرح کے جو بے وجہ کے خرچے ہیں وہ بے وجہ کے خرچے بھی ختم ہوں گے، اور یہ لڑکی والوں کے اوپر ایک جو بوجھ بن جاتا ہے کہ لڑکے والوں کو کھانا کھلانا ہے، ان کا ویلکم کرنا ہے، تو اس طریقے کی چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی. لڑکے والے ہی پورا انتظام رکھیں گے، لڑکی والے مہمان کی طرح آئیں گے اور لڑکی کی رخصتی دے کے وہاں سے چلے جائیں گے. ایک بڑی پہل تھی، اور یہ پہلی بار ایسا مدھیہ پردیش کی راجدھانی میں نے ایک مسلم ہونے کے ناطے پہلی بار سنا اور پہلی بار دیکھا. تو امید کرتا ہوں جو لوگوں کے ذہن میں کچھ سوالات آ رہے ہوں گے وہ کمنٹ باکس میں اپنے سوال دے سکتے ہیں.